پیارے دوستو، لفظ یا مقلب القلوب یہ سورہ یوسف میں موجود ایک لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اے دلوں کو دلوں سے ملانے والے یا دلوں کو دلوں کی طرف پھیرنے والے۔ میرے دوستو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہی وظائف، وہی عملیات دوبارہ سے آپ کو بتائے جاتے ہیں، لیکن ان کی تاثیر، ان کی طاقت الگ ہوتی ہے، پڑھنے کا انداز بھی الگ ہوتا ہے۔ اور جب کسی وظیفے یا عمل یا کسی لفظ کو دوبارہ بتایا جائے جس کی تاثیر الگ ہو، جس کی طاقت الگ ہو اور اس کا اثر بھی الگ ہوتا ہے، پہلے جیسے بتایا ہوگا ویسے کسی کو فائدہ ہوا، کسی کو نہیں ہوا۔ اب دوسرے طریقے سے جو بتایا جا رہا ہے اس سے جنہیں فائدہ نہیں ہو رہا انہیں بھی ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہے لفظوں کی تاثیر ہوتی ہے، یہ وظیفوں، عملیات کی تاثیر ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو یا مقلب القلوب کا ایک ایسا طاقتور مجرب وظیفہ بتاؤں گا جس سے انشاءاللہ ہر انسان پر اثر ہوگا۔ کوئی شخص ڈھیٹ ہے، ضدی ہے، سخت دل ہے، پتھر دل ہے، انشاءاللہ وہ بھی محبت میں پگھل جائے گا۔ محبت کو چھیننے کا میں کہتا ہوں اس سے طاقتور وظیفہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اگر کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے، آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، دوسرے سے شادی کر رہا ہے، دوسرے سے محبت کرنے لگ گیا ہے، انشاءاللہ آپ اپنی محبت کو اس شخص سے چھین سکتے ہیں۔ وہ دوسرے شخص کو چھوڑ کر آپ کے پاس چلا آئے گا، آپ سے محبت کرنے لگے گا اور انشاءاللہ آپ کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جائے گا۔ یہ اس وظیفے کی طاقت ہے۔ میرے دوستو، اگر آپ نے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھا اور اچھی نیت سے پڑھا تو محبوب کو آپ کا ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کا وظیفہ ہے۔ وہ وظیفہ، وہ عمل جو اللہ پر یقین رکھتے ہوئے پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے دوستو، بہت سننے کو آتا ہے کہ محبوب پہلے تو دن رات باتیں کیا کرتا تھا، دن رات محبت کے دعوے کیا کرتا تھا، شادی کے وعدے کرتا تھا، لیکن اچانک سے ایسا بدلا کہ سارے وعدے اس نے مٹی میں ملا دیے ہیں اور آپ اس کے لیے بڑا تڑپ رہے ہیں، راتوں کو سوتے نہیں ہیں، روتے رہتے ہیں، بس دل کو ایسی گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ انسان آپ کو مل جائے۔ جب انسان کسی چیز کے بارے میں پریشان ہو جاتا ہے، اسے پانا چاہتا ہے، تو وہ دن رات اسی کو پانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اسے اپنے ارد گرد کا جتنا بھی خوشگوار، خوشحال ماحول ہو، اس کے دل کو نہیں بھاتا، وہ صرف اپنے محبوب کو پانا چاہتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی معاملہ چل رہا ہے یا آپ کے عزیز کے ساتھ ایسا معاملہ ہے تو آپ یا مقلب القلوب کے اس وظیفے کی برکت سے اپنے محبوب کو پا سکتے ہیں۔ بڑا آسان وظیفہ ہے۔ وظیفے کو رات کے وقت پڑھنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنا ہے، باوضو ہو کر پڑھنا ہے۔ خواتین اپنے خاص دنوں میں مت پڑھیں، اجازت نہیں دے رہا۔ پاک صاف ہو کر، باوضو ہو کر، آپ نے جیسے اتحیات پر بیٹھا جاتا ہے ویسے اتحیات پر بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے اپنے محبوب کی تصویر نکال لینی ہے۔ اگر تصویر نکالنا مشکل ہے تو آپ اس کا بہترین تصور کر لیں کہ وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیا، پھر آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا ہے یا مقلب القلوب، اور ایک مرتبہ اس شخص کا نام لینا ہے جس کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جسے اپنا بنانا چاہتے ہیں، اور اس کی تصویر یا اس پر تصور میں پھونک مار دینی ہے۔ پھر دوسری مرتبہ پڑھنا ہے یا مقلب القلوب، اس کا نام لینا ہے اور اس کی تصویر پر یا تصور میں اس پر پھونک مار دینی ہے۔
ایسے ہی 70 مرتبہ آپ نے یا مقلب القلوب پڑھنا ہے، اس کا نام لینا ہے اور اس کی تصویر پر پھونک مارنی ہے، دم کرنا ہے۔ آپ کو 70 بار پھونک مارنے میں پریشانی تو ہوگی، تکلیف تو ہوگی، لیکن یہ تکلیف ہی آپ کی تکلیف کا حل ہے۔ جب آپ 70 بار یا مقلب القلوب پڑھیں گے، 70 بار اس شخص کا نام لیں گے، 70 بار اس پر پھونک ماریں گے، تو انشاءاللہ میں لکھ کر دے سکتا ہوں پہلے سے لے کر 70 تک وہ آپ کی محبت میں ٹوٹ کر بکھر جائے گا۔ وہ اتنی شدید محبت کرنے لگے گا کہ اس شدت کو میں بھی نہیں سمجھ سکتا۔ میرے دوستو، یہ وظیفہ اپنے اندر ایسی طاقت رکھتا ہے، کسی شخص کو اگر محبوب ہے، منگیتر ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، کوئی بھی ہے، آپ سے ناراض ہو گیا ہے، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہے، کسی بھی ملک میں ہے، کسی بھی کام میں مصروف ہے، آپ کو وقت نہیں دیتا، آپ کی وائس سن تو لیتا ہے لیکن آپ کو جواب نہیں دیتا، کچھ تو ایسے سخت دل ہوتے ہیں کہ وائس تک نہیں سنتے، تو انشاءاللہ اس شخص کو بھی بات کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ اتنا طاقتور سے طاقتور وظیفہ ہے۔ صرف اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اس کو 70 مرتبہ پڑھ لیں، میں کہتا ہوں کہ وہ 70 دن 70 راتیں جو آپ روئے ہیں، انشاءاللہ آپ کو سب کا سب بھول جائے گا اور محبوب ہمیشہ آپ کا ہو کر رہ جائے گا۔ وہ چاہ کر بھی آپ سے جان نہیں چھڑوا پائے گا، بلکہ اگر آپ بھی چاہیں گے کہ وہ آپ کو چھوڑ کر چلا جائے، وہ دور ہو جائے، انشاءاللہ تب بھی وہ آپ سے دور نہیں جائے گا۔ میرے دوستو، دعائیں مانگا کریں، دعائیں کرنے والا شخص میرے اللہ کو بڑا پسند ہے، اور جب انسان اللہ پر یقین رکھتے ہوئے مانگتا ہے تو میرا اللہ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ اٹھنے کی دیر ہوتی ہے، میرا اللہ اس کے نصیب میں وہ چیز لکھ دیتا ہے، کیونکہ دعا نصیب اور تقدیر کے فیصلوں کو بدل دیتی ہے۔ تو آپ اس وظیفے کو اللہ پر یقین رکھتے ہوئے پڑھیں، غلط مقصد کے لیے نہیں پڑھنا، اچھے مقصد کے لیے پڑھیں گے تو اچھا رزلٹ ملے گا۔ جب اس وظیفے کا آپ کو فائدہ ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ضرور ادا کرنا ہے، کیونکہ میرا اللہ ہی ہے جو مشکل کے بعد آسانی عطا فرماتا ہے۔